سمود ایک عرب قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں انہیں ایک مشرک قوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پتھروں سے گھر بنانا ان کی صفت تھی۔ خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کو، جو ایک اونٹنی تھی پہاڑ سے نکلی تھی، قتل کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ قوم سمود کی کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ قرآن مجید میں پتھروں پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانا، ریگستانوں میں عمارتوں کی تعمیر قوم سمود کی خصوصیات کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے زرخیز آباد زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ پتھروں سے اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ قرآن میں قوم سمود کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا، لیکن ان کو قوم عاد کا جانشین قرار دیتے ہوئے گزشتہ اقوام اور پیغمبروں کی داستان بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ قوم عاد کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق لشکر اسلام جب مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے ہجر کے مقام سے پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کے عذاب میں مبتلا ہونے کے خوف سے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے پانی پینے سے منع فرمایا اور گریہ کنان وہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ قرآنی آیات کی روح سے قوم سمود مشرک قوم تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو ان کا ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ قوم سمود کے 70 بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح امام صادق سے روایت ہے کہ یہ قوم ایک بڑی چٹان کی پوجا کرتی تھی اور سال میں ایک دفعہ اس چٹان کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے لیے قربانی پیش کرتے تھے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی نبوت کے سچے ہونے کے لیے ایک معجزے کا تقاضا کیا۔ انہوں نے حضرت صالح سے درخواست کی کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکالے۔ خدا نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایک اونٹنی پہاڑ کے اندر سے آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا کہ کوئی اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، لیکن قوم سمود نے اسے مار ڈالا۔ اس اونٹنی کا بعد میں بچہ بھی پیدا ہوا۔ پوری قوم کے لیے اس اونٹنی کا دودھ کافی تھا۔ اونٹنی سارا دن کھیتوں میں چرتی اور اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ پھرتا رہتا۔ اس قوم نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اونٹنی کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگ کر اس پہاڑ کے اندر چلا گیا جہاں سے یہ اونٹنی نمودار ہوئی تھی۔ ناقہ صالح کو مار ڈالنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ بعض اقوال کے مطابق پہلے دن ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، دوسرے دن سرخ پڑ گیا اور تیسرے دن کالا ہو گیا۔ پھر عذاب الہی میں مبتلا ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ روایات کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا اور استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے۔ تو صالح علیہ السلام گویا ہوئے کہ ایک دن پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد پڑ جائے گا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن پوری طرح نحوست ظاہر ہو جائے گی اور تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا اور پھر عذاب الہی نازل ہوگا۔ ایک طرف تو عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے تو دوسری طرف ان میں چند شرانگیز افراد کی شرانگیزی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس عالم میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فتنہ و فساد کے خوگر تھے۔ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کریں کہ رات کو شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ جب انہیں ہلاک کیا گیا تو ہم تو یہاں موجود ہی نہ تھے، یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔
جب انہوں نے یہ سازش کی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو صالح علیہ السلام اور ان کے اہل عیال کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ جب وہ لوگ رات کو تلواریں سونت کر حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کے قریب ہوئے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا اور سب کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ مولد کی آخری رات تھی، اس کے ساتھ ہی باقی قوم کی ہلاکت کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا۔ قوم سمود کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا گیا، جو آسمان سے پتھراؤ کی شکل میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلے، شدید بجلی کی گرج چمک کا برساؤ ہوا اور ساتھ ہی عذاب نازل ہوا۔ تمام گمراہ قوم ہلاک ہو گئی، اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے وہ لوگ پہلے ہی بستی سے نکل کر فلسطین اور بلاد شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔